بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، نہیں ہے کوئی چیز ایسی جو جنت سے تم کو قریب اور دوزخ سے تم کو بعید کرے مگر اس کا حکم میں تم کو دے چکا ہوں، اور اسی طرح نہیں ہے کہ کوئی چیز ایسی جو دوزخ سے تم کو قریب اور جنت سے بعید کرے مگر میں تم کو اس سے منع کر چکا ہوں، یعنی کوئی نیکی اور ثواب کی بات ایسی باقی نہیں رہی جس کی تعلیم میں نے تم کو نہ دے دی ہو، اور کوئی بدی اور گناہ کی بات ایسی نہیں رہی جس کی میں نے تم کو ممانعت نہ کر دی ہو۔ اس طرح وہ امر و نواہی کی پوری تعلیم میں تم کو دے چکا ہوں، اور اللہ کے تمام مثبت و منفی احکام جو مجھے ملے تھے وہ میں تم کو پہنچا چکا ہوں۔ اور الروح الامین نے، اور ایک روایت میں ہے کہ روح القدس نے، اور دونوں سے مراد جبرائیل امین ہے، ابھی میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے یہی وحی پہنچائی ہے کہ کوئی متنفس اس وقت تک نہیں مرتا جب تک کہ اپنا رزق پورا نہ کر لے، یعنی ہر شخص کو اس کے مرنے سے پہلے اس کا مقدر رزق ضرور بالضرور مل جاتا ہے، اور جب تک رزق پورا نہ ہو جائے اس کو موت آ ہی نہیں سکتی ہے۔ لہٰذا اے لوگو، خدا سے ڈرو اور تلاش رزق کے سلسلے میں نیکی اور پرہیزگاری کا رویہ اختیار کرو، اور روزی میں کچھ تحیر ہو جانا تمہیں اس پر آمادہ نہ کر دے کہ تم اللہ کی نافرمانیوں اور نا مشروع طریقوں سے اس کے حاصل کرنے کی فکر و کوشش کرنے لگو، کیونکہ جو کچھ اللہ کے قبضے میں ہے وہ اس کی فرما برداری اور اطاعت گزاری ہی کے ذریعے اس سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تشریح: حدیث کا ابتدائی حصہ صرف تمہید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر دراصل وہی خاص بات اپنے مخاطبین کو بتلانا اور پہنچانا چاہتے تھے جو جبریل امین علیہ السلام نے اس وقت آپ کے دل میں ڈالی تھی، لیکن مخاطبین کے ذہنوں کو پوری طرح متوجہ کرنے کے لیے آپ نے پہلے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، حلال و حرام اور گناہ ثواب کی پوری تعلیم میں تم کو دے چکا ہوں، اب ایک اہم تکمیلی بات جو ابھی جبریل امین علیہ السلام نے مجھے پہنچائی ہے میں تم کو بتانا چاہتا ہوں۔ اس تمہید کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے مخاطبین کے ذہنوں کو بیدار اور متوجہ کیا، اور اس کے بعد وہ خاص بات ارشاد فرمائی جس کا حاصل یہ ہی ہے کہ ہر شخص کا رزق مکتوب اور مقدر ہو چکا ہے، وہ مرنے سے پہلے پہلے اس کو مل کر رہے گا، اور جب معاملہ یہی ہے کہ آدمی کو چاہے کہ اگر روزی میں کچھ تنگی اور تحیر بھی ہو، جب بھی وہ اس کے حاصل کرنے کے لیے کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہو اور جس میں اس کی نافرمانی ہوتی ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضاکیت پر یقین رکھتے ہوئے صرف حلال اور مشروع طریقوں ہی سے اس کے حاصل کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ اللہ کا فضل و انعام اس کی فرما برداری اور اطاعت شرعی ہی کے راستے سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس کو ایک جزی مثال کے انداز میں آسانی سے یوں سمجھایا جا سکتا ہے کہ فرض کیجیے اللہ کو کوئی بندہ تنگ دستی میں مبتلا ہے اور اس کو اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ اس موقع پر وہ ایک شخص کو دیکھتا ہے کہ وہ سو رہا ہے۔ شیطان اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ اس سونے والے شخص کی کوئی چیز اٹھا لے اور ابھی ہاتھ کے ہاتھ بیچ کے روزی حاصل کر لے۔ ایسے وقت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے کہ یقین رکھو جو روزی تم کو پہنچنے والی ہے وہ پہنچ کر رہے گی، پھر کیوں چوری کر کے اپنے اللہ کو ناراض، اپنے ضمیر اور اپنی روح کو ناپاک اور اپنی عاقبت کو خراب کرتے ہو۔ بجائے چوری کرنے کے کسی حلال اور جائز ذریعے سے روزی حاصل کرنے کی کوشش کرو، حلال کا معدہ ہرگز تنگ نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی دنیا کی سختیوں میں سے کسی مسلمان کی کوئی سختی اور تنگی دور کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن وہاں کی سختیاں اس سے دور کرے گا۔
اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندوں کی مدد کرتا ہے جب تک وہ اپنے بھائی مسلمان کی مدد کرتا رہتا ہے۔ اور جو آدمی علم کی تلاش میں کسی راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کا راستے کو آسان کر دیتا ہے، اور جب کوئی جماعت اللہ کے گھر، مسجد یا مدرسے میں قرآن پڑھتی پڑھاتی ہے تو اس پر اللہ کی جانب سے تسکین نازل ہوتی ہے۔ رحمت الہی اس کو اپنے اندر چھپا لیتی ہے اور فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ اس جماعت کا ذکر ان فرشتوں میں کرتا ہے جو اس کے پاس رہتے ہیں، اور جس نے عمل میں تحریر کی آخرت میں اس کا نصب کام نہیں آئے گا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 199۔